بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں اس ریجن سے متعلق بھی ہیں اور عالمی سیاست کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ادارے، عالمی جو ایجنسیاں ہیں مشہور و معروف ٹاپ 10 انٹیلیجنس ادارے کہہ لیں، اس میں CIA ہے، پاکستان کی ISI ہے، MI6 ہے، موساد ہے، چین کی خفیہ ایجنسی ہے۔ یہ ہیں اس وقت ٹاپ کے جو ٹاپ 5 دنیا بھر کی اگر آپ سمجھیں انٹیلیجنس ادارے، تو ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ خفیہ ادارے جو ہیں، اگر کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے اور عالمی طور پہ کس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے۔ عام طور پہ یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ جناب MI6، CIA اور موساد، یہ 3 خفیہ ادارے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور ان تینوں کا آپس میں یعنی کہ اتحاد بھی ہے، گٹھ جوڑ بھی ہے، تینوں مل کر کھیلتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اور یہ انہی کی اپنی زبانی ہیں، جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، کارکردگی کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے فی زمانہ ترقی نہ کی اور جدید ٹیکنالوجی کو اختیار نہ کیا اور جدید کمیونیکیشن ٹولز کو اختیار نہ کیا اور اپنے اندر جدت پیدا نہ کی، تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ایون برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چائنا اور روس جو ہیں وہ ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، انٹیلیجنس ورکنگ کے اعتبار سے، اپنی پروفیشنلزم کے اعتبار سے، اور انہوں نے برطانیہ کو خاص طور پہ یہ باور کروایا ہے اپنی حکومت کو کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری جو خفیہ ادارے ہیں برطانیہ کے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے اور وہ مزید مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور MI6 کے سربراہ ہیں رچرڈ مور، جنہیں C کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جی، اور خاص طور پہ ان کو C بولا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہم ISI ہے تو اس کا جو سربراہ ہے ان کو DDI بولا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہاں کے جو سربراہ ہیں رچرڈ مور، ان کو C کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ اب یہ رچرڈ مور ہیں، انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اور اپنے تھنک ٹینک سے گفتگو کی ہے، وہ منظر عام پہ آ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین اور روس 2 ممالک ایسے ہیں اور ان 2 ممالک کی انٹیلیجنس ادارے ہیں جو کہ برطانیہ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، بن نہیں سکتے، خطرہ بن چکے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے چائنا کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا چائنا جو ہے وہ قرضہ دے کے اور ڈیٹا کے جال سے ملک کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو ممکنہ خطرہ ہے، برطانیہ کے بھی کو بھی خطرہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں برطانیہ کو دفاعی اقدامات کرنے ہوں گے چائنا کی 2 وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو وہ قرضہ دے کے، دوسرا ڈیٹا حاصل کر کے۔ یہ 2 کام چائنا کر رہا ہے بڑے طریقے سے۔ اور انہوں نے جی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے نام سے ایک ادارہ ہے، تھنک ٹینک ہے، اور اس میں انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے، اور اس لیکچر میں انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب موقع آ گیا ہے کہ اب جو برطانوی خفیہ ادارہ ہے اس کو بولنا چاہیے، اس کے سربراہ کو بولنا چاہیے، اور اب خفیہ طور پہ خاموش رہ کے کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اظہار خیال کا بھی یہ زمانہ بدل گیا ہے کہ خفیہ اداروں کے سربراہ یا خفیہ ادارے خاموش رہتے نہیں، ان کو بولنا بھی چاہیے۔ اور اس میں جو چیزیں انہوں نے خبردار کی ہیں چین کے حوالے سے، اس نے کہا جی چین جو ہے وہ دنیا بھر کے، چین کے پاس جو ہے وہ دنیا بھر سے ڈیٹا حاصل کرنے کی صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے، یعنی اعداد و شمار اکٹھے کرنا، اور جو سائبر حملہ بھی کہا جاتا ہے، اور ادروائز بھی چائنا کے پاس ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جب بھی معاملات طے کرتا ہے تو اس کا آہستہ آہستہ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، اور اس سے اس کام کے لیے لوگوں کو پیسے یعنی کہ قرض دے کر اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ یہ چائنا کی اسٹریٹجی اس وقت
برطانیہ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا اور روس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اس وقت جو عروج حاصل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بر اعظم ایشیا کو، اور جو بر اعظم مغربی ہیں ممالک، بر اعظم امریکہ ہے، بر اعظم آسٹریلیا ہے، دوسرے بر اعظم ہیں وہ ذرا نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے جو قیادت ہے دنیا کی، نئی دنیا کی قیادت وہ بر اعظم ایشیا کے پاس آ رہی ہے، اور یہی وہ چیزیں مغرب، مشرق اور مغرب کا جو کھیل ہے اور جو سرد جنگ ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جو چائنا ہے وہ لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، ملکوں کو قرضہ دیتا ہے اور جال میں پھنساتا ہے اور اس کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اور چین اپنی اقتصادی پالیسیوں کے ذریعے کسی بھی ملک پر اثر انداز ہونے کی پورا عبور حاصل کر چکا ہے، اور کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ مالک جو ہیں اس کے شکنجے میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ پھر ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ رچرڈ مور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کسی اور ملک کو اپنے معاشرے کے حساس ڈیٹا تک رسائی دے دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی خود مختاری اور سلامتی کو بھی ختم کر دے گا اور کر دے گا، کیونکہ تب آپ کا اس ڈیٹا سے کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور برطانیہ اس سے متعلق بہت آگاہ ہے اور ہم نے اس کے دفاع کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے ڈیٹا حاصل کرنے کی، ایسے سافٹ ویئر بنائے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بھی یہ اسکینڈل آ چکا ہے، نریندر مودی کے بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہاں کی اپوزیشن خاص طور پہ، اور کس طریقے سے اسرائیلی سافٹ ویئر کی مدد سے مودی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ جاسوسی کی ہے اپنے مخالفین کی۔ تو یہاں پہ ہو رہی ہے ملکوں کی جاسوسی، تو ملکوں کی جاسوسی میں وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ برطانیہ سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور ڈیٹا سے مراد ہے معلومات، کسی بھی ملک کی معلومات، حساس معلومات جو ہیں وہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پیپر ورک کم ہو رہا ہے اور زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی کے مدد سے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے، سارا کام اسمارٹ فون پہ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے، موبائل اور کمپیوٹرز کے ذریعے ہوتا ہے، تو سارا ای ورک جو ہے، ای ٹیکنالوجی، اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی ملک چائنا کی دسترس سے محفوظ نہیں ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اب مزید اقدامات کر رہا ہے۔ اور روس اور یوکرین، پھر آگے روس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ روس اور یوکرین کا دیرینہ مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی روس برطانیہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور مغربی ممالک کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ روس کی جانب سے جو سالوسی کو زہر دینے اور بلکان کے استحکام کو خراب کرنے کے لیے سیاسی پشت پناہی جیسے ریاستی اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ صرف برطانیہ کے لیے نہیں، پوری مغربی ممالک کے لیے روس خطرہ ہے، اور جو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے متعلق بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ طالبان کی پیش قدمی سے متعلق ان کے اندازے غلط تھے، اور کابل پر طالبان کا قبضہ وہ کہتے ہیں یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، لیکن آگے جا کے جو بات کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں جس قدر تیزی سے قبضہ ہوا اس کی پیشن گوئی کسی نے بھی نہیں کی تھی، اور اگر ہم طالبان شورا کے، یہ ذرا غور سے سنیں گا، وہ کہتے ہیں اگر ہم طالبان شورا کے ہر ایک رکن کو بھی بطور خفیہ ایجنٹ بھرتی کر لیتے اور تب بھی کابل پر اس قدر عجلت میں یا اس قدر کم وقت میں قبضے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، اور شاید وہ کہتے ہیں کہ اپنی اس طاقت کا اندازہ طالبان کو بھی نہیں تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے نہیں تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ طالبان بہت آگے جا رہے تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان اکیلے نہیں تھے، طالبان کے ساتھ بھی تو کوئی تھا، اور ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ تھے جو ان کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ اس سے ان کو اپنی یعنی کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ طالبان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے خفیہ ادارے، چائنا، رشیا، ایران، یہ سب
ان کے ساتھ منسلک تھے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو مدد کر رہے تھے، اور ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ دوسرے ملکوں کے جو خفیہ ادارے ہیں، خفیہ ایجنسی ہیں، وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں، آگے جا کے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور کابل کا وہ کہتے ہیں جی اس قدر تیز قبضے کی کسی نے پیشن گوئی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر طالبان شورا کے تمام ممبرز کو بھی اپنا ایجنٹ بنا لیتے تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے اتنی جلدی قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ان کا ادارہ جو ہے اپنے خفیہ کام کو اچھی طرح سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو اب وہ کہتا ہے کہ پردے سے باہر لانا ہوگا، یعنی اپنے کام کو منظر عام پہ لانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا۔ اب جو بھی کارنامہ سر انجام دیا جائے اس کا پتہ ہونا چاہیے پبلک کو بھی، تاکہ پبلک میں پرسیپشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے مل کر خفیہ معلومات کے حصول کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ بائیو میٹرک ڈیٹا اور چہروں کو پہچاننے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے لیے مشکل کر دیا ہے کام، اور وہ اپنی شناخت کو چھپا کر اور خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ جو اب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، جو کہ چائنا کے پاس بھی ہے، جو کہ رشیا کے پاس بھی ہے، وہ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بائیو میٹرک ڈیٹا، چہروں کو پہچاننے کی ٹیکنالوجی۔ اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے خفیہ ادارے کے جو لوگ ہیں ان کو کام کرنے میں کافی مشکل ہے، اور اس کے لیے وہ آگے ایک نئی بتا رہے ہیں کہ نیا کرنا کیا ہے اور یہ بائندہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں انسانی انٹیلیجنس کا حصول صرف MI6 کے بس کی بات نہیں رہی اب، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک برطانیہ کے جاسوسوں کو محفوظ اور مخفی رکھنے کے لیے نئے نئے آلات سے متعارف کروایا جانا اب ضروری ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے، اب نیا جو کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کام اب صرف جو ہمارا ریگولر سٹاف ہے وہ نہیں، بلکہ جو امریکہ کا طریقہ ہے CIA کا کہ پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہیں ان کی خدمات لی جاتی ہیں، جیسے کہ ریمن ڈیوس تھا، اس طرح کے پرائیویٹ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، تاکہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہم کام کریں اور اپنی جو شناخت ہے وہ بھی مخفی رہے۔ تو یہ کام وہ پہلی دفعہ نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے بلوچستان، پاکستان کو بھی ان ملکوں کی ایجنسیوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوتا، پاکستان کے مختلف علاقوں کو۔ خیبر پختونخوا کو حوالے امریکی خفیہ ادارے کے حوالے تھا کہ جی وہاں پہ آپ نے اپنا نیٹ ورک ذرا مستحکم کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، فاٹا میں بھی، اور دوسری جانب بلوچستان اور کراچی جو ہے یہ برطانوی خفیہ ادارے کے حوالے تھا، اور اس کے ساتھ را بھی شامل تھی۔ یہ تینوں خفیہ ادارے مل کے کام کر رہے تھے، اور یہاں پہ کراچی میں الطاف حسین تھا ان کا کرتا دھرتا، اور ادھر کچھ بلوچ قوم پرست تھے جو کہ اس وقت موسٹلی مفرور ہیں۔ تو یہ کام وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اب اس کو مزید وہ آگے کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے ایجنٹ رکھیں، پرائیویٹ سیکٹر سے لیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے کام کریں، بجائے اس کے کہ برطانوی نیشنل جو ہیں وہ یہ کام کریں، اور اس سے اپنی شناخت بھی چھپ سکتی ہے۔ یہ کام انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی کی وہ کہتے ہیں جن انقلابی جو ایجادات ہیں اس سے MI6 کو انتہائی سخت توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر چین، روس، ایران، وہ کہتے ہیں چار بڑے خطرات ہیں ان کے لیے، برطانیہ اور مغرب کے لیے، چین، روس، ایران، اور تیسرا جی عالمی دہشت گردی۔ یہ چار بڑے خطرات ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مخالفین جو ہیں وہ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سنتھیٹک بایولوجی پر مہارت حاصل کرنے کے لیے دولت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جس سے انہیں فائدہ مل رہا ہے، اور ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی اس طریقے سے استعمال نہیں ہو رہی۔ ان کا مطلب بالکل واضح تھا کہ جناب کوئی پیسہ خرچ کریں، اگر
ہمیں بھی آگے مقابلہ کرنا ہے۔ 3 وہ کہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہماری MI6 ہے، MI5 ہے اور GCHQ کے فرائض جو ہیں وہ ہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے بیرون ملک اپنے رابطوں سے خفیہ معلومات اکٹھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، اور خاص طور پہ ایک بات انہوں نے کہا جی کہ اگر MI6 چوکس نہ رہی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے حریفوں سے پھر وہ پیچھے رہ جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گلوبل ٹیکنالوجی کی نقل بنانے کی امید نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی اس کو نقلی بنانے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ اور نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فنڈ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور MI6 کو کام کرنے کے طریقہ کار میں اتنی بڑی تبدیلی یقیناً اس کے مخالفین کی نظر میں بھی ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت میں اس کے راز لیک ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں۔ تو یہ برطانوی خفیہ ادارے کے سربراہ کے کچھ اعترافات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اپنے تھنک ٹینک میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارہ ہے جی ہمارا ISI، وہ بھی انہیں 5 میں شامل ہے، ٹاپ 5 انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان میں شامل ہے۔ تو ISI نے بھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے پلان جو ہیں ان کے ناکام بنائے ہیں، اور خواہ وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، خواہ وہ کراچی سے، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے، پاک افغان بارڈر ہو، پاک انڈیا بارڈر ہو، اس میں بہت سارے ایسے آپریشن ہیں جو کہ کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔